یہ بات میرے گاؤں کی ہے۔ جب میں چھٹیوں میں گاؤں گھومنے گیا تھا، میرے گاؤں میں ایک پرانی کھنڈر حویلی ہے جس میں قریب 65 سالوں سے وہاں کوئی نہیں رہتا۔ یہ بات مجھے میرے گاؤں والوں نے مجھے بتائی تھی۔ جب یہ بات میرے گاؤں والوں نے مجھے بتائی، میں نے اس کے بارے میں اپنے من میں سوچا اور خیال کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی؟ تب ان میں سے ایک دوست نے مجھے بتانا شروع کیا، یعنی اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے ان میں سے ایک دوست نے مجھے بتانا شروع کی۔ آج سے تقریب 65 سال پہلے اس حویلی کے مالک بہت بڑے زمیندار ہوا کرتے تھے۔ ان کی ایک پتنی بھی تھی جو بہت سندر تھی، ان کا نام سلیخا تھا۔ اس سمے ہی ڈاکوؤں کے بھی خوف سے لوگ ڈرتے تھے۔ ڈاکوؤں کی ٹکڑی جس گاؤں میں بھی گھستی تھی اس گاؤں کو پوری طرح برباد کر دیتی تھی۔ یعنی اس زمانے میں ڈاکو بھی پڑا کرتے تھے۔ ڈاکوؤں کا یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ وہ جس گھر میں یا جس گاؤں میں گھس جاتے تھے تو اس گھر یا اس گاؤں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ یعنی اس طریقے سے وہ راتوں کو لوٹ مار کیا کرتے تھے کہ پورے گھر کو اس طریقے سے لوٹ لیا کرتے تھے کہ گھر میں کچھ باقی نہیں رہا کرتا تھا، اور جس گاؤں میں وہ گھس جایا کرتے تھے اس گاؤں کو بھی اچھی طریقے سے تباہ و برباد کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن زمیندار کے گھر پر ڈاکو نے ڈکیتی ڈالنے کی صلاح کی۔ کیا ہوا زمیندار کا؟ جب زمیندار کے گھر پر ڈاکو نے ڈکیتی ڈالنے کی صلاح کی، ایک بار ڈاکوؤں کے سردار کو زمیندار کے دھن اور سمپتی پر نظر پڑی، جس کے بعد اس نے زمیندار کے گھر ڈکیتی ڈالنے کا سوچا۔ اس پر کبھی ڈاکوؤں نے ہاں کر دی، یعنی جتنے بھی ڈاکو تھے سب ڈاکوؤں نے ہاں کر دی کہ زمیندار کے گھر پر ہم لوگ ڈکیتی ڈالیں گے۔ پھر ایک دن وہ بھی آ گیا جو زمیندار نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، یعنی زمیندار کے گھر پر بھی اب ڈکیتی پڑنے والی تھی۔ ڈاکوؤں نے صلاح کر لی کہ اب ہمیں زمیندار کے گھر پر ڈکیتی ڈالنا ہے۔ یہ کہانی بہت ہی خطرناک کہانی ہے، ایک بار اس کو سنیں گے تو ہم لوگوں کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ کہانی سنتے جائیے اور اچھی طریقے سے مزے لیتے جائیے۔ ڈاکوؤں نے ایک دن زمیندار کی حویلی پر رات میں ڈکیتی مار دی۔ زمیندار نے بھی اپنی سرکشا کے لیے پہلے سے ہی کچھ سپاہی دروازے پر لگا رکھے تھے، سپاہی اور نوکر لگا رکھے تھے جو ڈاکوؤں کے حویلی پر آنے پر ان سے لڑ پڑے، مگر سپاہی بہت کم تھے۔ زمیندار کے جو سپاہی اور نوکر تھے وہ ڈاکوؤں کے مقابلے میں بہت کم تھے، اور ڈاکوؤں کے پاس خطرناک ہتھیار تھے، لیکن سپاہیوں کے پاس سادھارن اور کم اور خطرناک ہتھیار نہیں تھے۔ کیونکہ زمیندار کے سپاہی اور نوکر بہت کم ہیں، سادھارن ہتھیاروں کے ساتھ تھے، وہیں ڈاکوؤں کی سنکھیا بہت زیادہ تھی اور اچھے ہتھیار کے ساتھ لیس تھے، جس کی وجہ سے زمیندار کے سپاہیوں اور نوکروں کو کچھ ہی دیر میں مار ڈالا۔ یعنی ڈاکوؤں نے اس طریقے سے ڈکیتی ڈالی کہ زمیندار کے سپاہی اور نوکر کو کچھ ہی پل میں ان کو ختم کر دیا۔ یہ سب زمیندار دیکھنے کے بعد سوچنے لگا، اس سے پہلے کہ ڈاکو حویلی کا دروازہ توڑ کر اندر گھس جائیں اسے اپنی پتنی اور خزانے کو چھپا دینا چاہیے۔ پھر اس نے اس خزانے کو ایک حویلی میں ہی کسی خفیہ جگہ پر چھپا دیا اور اپنی پتنی کو ایک کمرے کے اندر ایک اور خفیہ کمرے میں چھپا دیا اور باہر سے کمرہ بند کر دیا۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر میں ڈاکو حویلی کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے، جس میں زمیندار کی موت ڈاکوؤں کے ہاتھوں ہو گئی۔ یعنی ڈاکوؤں نے اس طریقے سے زمیندار کے گھر میں ڈکیتی ڈالی کہ زمیندار کی موت ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے ہو گئی، یعنی ڈاکوؤں نے زمیندار کو جان سے مار دیا۔ پر زمیندار نے مرتے مرتے اپنے خزانے کا پتہ ان ڈاکوؤں کو نہیں بتایا۔ ڈاکوؤں نے خزانے کو بہت کھوجا لیکن خزانہ نہیں ملا۔ ڈاکوؤں نے خزانے کو بہت کھوجا پر وہ نہیں ملا۔ پھر ڈاکو وہاں سے حویلی کی
قیمتی سامان لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یعنی سامان کھوجنے کے بعد جب سامان نہیں ملا، جو ان کو قیمتی سامان ملا وہ سب سامان اٹھا کر ڈاکو لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب جانے کے بعد کیا ہوتا ہے ذرا سوچئے کہ زمیندار کے گھر پر ڈاکوؤں نے ڈکیتی ڈالی اور زمیندار کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور زمیندار کے گھر پہ جتنا ساز و سامان تھا سب لوٹ کر بھاگ گئے۔ زمیندار کی پتنی کا کیا ہوا؟ یعنی ڈاکوؤں نے زمیندار کو تو جان سے مار دیا اور اس کے گھر کا ساز و سامان لوٹ لیا۔ اب زمیندار کی پتنی بچی تھی، اس کا کیا ہوا؟ اب اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ پر زمیندار کی پتنی جو ایک خفیہ کمرے میں بند تھی، اس کا پتہ کسی کو نہیں تھا۔ یعنی وہ اس گھر میں ایک ایسا خفیہ کمرہ تھا کہ جس کمرے میں وہ زمیندار کی بیوی بند تھی، اس کمرے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اس کی پتنی بہت چلائی، لوگوں کو بلانے کی کوشش کی، کمرے کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، پر وہ انت تک کچھ نہیں کر پائی۔ یعنی اس نے لاکھ کوشش کی، دروازہ باہر سے بند تھا اور زمیندار کی بیوی اندر تھی۔ اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی پر وہ انت تک کچھ نہیں کر سکی، اور بھوک پیاس سے وہ تڑپ کر وہیں مر گئی۔ یعنی پہلے ڈاکوؤں کے ہاتھوں سے زمیندار مر گیا، زمیندار کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد اس کی پتنی ایک خفیہ کمرے کے اندر بند تھی، اور کمرہ وہ باہر سے بند تھا۔ وہ چلاتی رہی، لوگوں کو پکارتی رہی کہ مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، کئی دن ہو گئے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ لیکن وہاں کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ تڑپ کر وہیں کمرے کے اندر مر گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کی بدبو سے لوگ حویلی میں، یعنی اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش سے بدبو آنے لگی۔ حویلی میں گئے اور اس کمرے کو توڑ کر اس کی لاش کو وہاں سے نکال کر اس کا انتم سنسکار کیا۔ یعنی اس زمیندار کی بیوی کو اس کمرے سے نکال کر اس کا انتم سنسکار کیا، یعنی اس کو لکڑیوں سے انتم سنسکار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی وہ اپنے پتی کا انتظار اس کمرے میں کرتی ہے، اس کا پتی کبھی تو آئے گا، یعنی وہ یہ سوچتی ہے، اور اسے اس کمرے سے آزاد کرے گا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ابھی بھی اس کمرے میں رہتی ہے اور اپنے پتی کا انتظار کرتی ہے، اور آج بھی اسے اس کے حویلی میں گھسپیٹھیوں یا اس کے بنا اجازت کے اندر آنے جانے کو سزا دیتی ہے۔ یعنی حویلی کے اندر آج بھی کوئی مرد، آج بھی کوئی انسان اس حویلی کے اندر جاتا ہے تو اس کو وہ طرح کی سزائیں دیتی ہے، طرح کی اس کو مصیبتیں دیتی ہے اور اس کو پریشان کرتی ہے۔ اس کمرے میں اس زمیندار کی بیوی کی موت ہو گئی تھی، زمیندار کی پتنی کی اسی کمرے میں موت ہو گئی۔ موت ہونے کے بعد میں اس کی آتما آج بھی اسی کمرے میں رہتی تھی، آج بھی صرافت ہے وہ حویلی، یعنی آج بھی قائم ہے وہ حویلی۔ میں نے اپنے دوستوں سے یہ کہانی سن کر ان پر وشرام نہیں کیا، یعنی وشواس نہیں کیا۔ میں نے پوچھا کیا یار تم لوگ بھی کب کی بات آج تک لے کر بیٹھے ہو؟ یعنی میں نے ان لوگوں سے کہا، ان دوستوں نے مجھے یہ پوری کہانی بتائی تو میں نے ان کی کہانی پر وشواس نہیں کیا۔ میں نے ان سے یہی کہہ دیا کہ تم آج بھی وہ بات لے کر بیٹھے ہو، اس کا کوئی ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس؟ تو ان لوگوں نے بولا کچھ لوگوں نے اس حویلی میں جانے کی اور وہاں رکنے کی غلطی کی تھی جو آج تک اس صدمے کو بھول نہیں پائے۔ میں نے پوچھا ایسا کیا ہوا تھا اس حویلی میں، ایسا کیا ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ اس حویلی میں؟ تب دوستوں نے مجھے بتایا ایک بار ایک افرادی جیل سے بھاگ جاتا ہے اور اس حویلی میں آ کر چھپ جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کچھ نہیں جانتا کہ اس حویلی میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بس دوسرے دن اس افرادی کی لاش اس حویلی میں ملی۔ وہ اپرادھی
نہ جانے کہاں سے اس حویلی میں چھپ جاتا ہے، اور وہ اس لیے چھپتا ہے کہ میں پولیس سے بچ جاؤں، میں جیل سے بھاگ کر آیا ہوں، اس حویلی میں چھپ جاؤں گا تو شاید پولیس مجھے ڈھونڈ نہیں پائے گی اور میں بچ جاؤں گا۔ اسی ڈر سے وہ اس حویلی میں چھپ جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس رات وہ اس حویلی میں چھپا تھا، جب صبح ہوئی تو اس افرادی کی اس حویلی سے لاش ملی۔ میں نے بولا یہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں نے کہا ایک بار ایک چرواہا اس حویلی میں ایک رات رکنے کے لیے رک جاتا ہے، جو صبح زندہ اس حویلی سے تو آ جاتا ہے لیکن پر اپنا مانسک سنتلن کھو دیتا ہے، تب سے وہ آج تک پاگل ہے۔ یعنی وہ چرواہا اس حویلی میں ایک رات رک جاتا ہے، رکنے کے بعد وہ صبح زندہ تو آ جاتا ہے لیکن اپنا مان سمان کھو دیتا ہے۔ یہ سب باتیں سن کر میری ہمت نہیں ہوئی اس حویلی کے اندر جانے کی، اس لیے ہم لوگ وہاں سے گھر چلے گئے اور دوبارہ پھر میں کبھی اس حویلی کو دیکھنے نہیں گیا۔ چڑیل کا کنگن۔ اب دوسری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، چڑیل کا کنگن۔ اس کہانی کے بارے میں آپ لوگ سنیے کہ چڑیل کا کنگن، اس کہانی میں چڑیل کے کنگن کے تعلق سے بتانے جا رہے ہیں کہ چڑیل کا کنگن اگر کسی نے لے لیا تو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ چڑیل کیا کرے گی۔ اگر اس کا کنگن لے لیا ہے تو چڑیل کیا اس کو جان سے مار دے گی یا اس کو چھوڑ دے گی، اسی کے بارے میں یہ کہانی ہے۔ تو دوستوں یہ کہانی بھی آپ لوگ ضرور سنیں۔ چڑیل کا کنگن۔ ایک لڑکی جنگل میں جاتی ہے اور اس جنگل میں ایک آم کا درخت ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ میں آم کے درخت سے کچھ آم توڑ لیں۔ جیسے ہی وہ نیچے سے آم توڑنے کے لیے کچھ پھینکتی ہے، اس درخت سے آم تو گرتا ہی گرتا ہے لیکن ساتھ میں ایک پوٹلی بھی ساتھ میں گرتی ہے۔ یہ اسی کے تعلق سے کہانی ہے، یعنی چڑیل کا کنگن۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک لڑکی تھی جس کا نام سارکا تھا۔ سارکا 15 سال کی تھی اور چھٹیوں میں اپنے گاؤں دادا دادی کے گھر گھومنے جاتی ہے۔ یعنی اس کی اسکول میں چھٹیاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر وہ اپنے دادا دادی کے گھر گھومنے جاتی ہے۔ سارکا جب اپنے دادا دادی کے یہاں گھومنے جاتی ہے تب کیا دیکھتی ہے؟ سارکا کھیلتے کھیلتے آم کے پیڑ کو دیکھتی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے سہیلیوں سے کہتی ہے چلو نا آم توڑتے ہیں۔ سارکا ڈھیلے سے آم کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کا ڈھیلا آم پر لگ بھی جاتا ہے جس سے آم گر جاتا ہے۔ پر آم گرتے ہوئے تھوڑی دور مٹی میں دبے ہوئے ایک پوٹلی کے پاس چلا جاتا ہے۔ سارکا جب آم لینے وہاں پہنچتی ہے تو اسے پوٹلی کا تھوڑا حصہ اسے دکھائی دیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ کیا ہے اس پوٹلی میں، اور سوچتے ہی سوچتے اس پوٹلی کو وہ اٹھا لیتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ پوٹلی باہر نکال لیتی ہے۔ اس پوٹلی کو کھول کر دیکھتی ہے تو اسے اس میں کنگن ملتے ہیں جو بہت پرانے دکھ رہے ہوتے ہیں۔ سارکا کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کنگن اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ بننے والا ہے۔ وہ کنگن اسے اپنے اور آکرشت کر لے گا، یعنی اپنے وش میں کر لے گا، جس کی وجہ سے وہ اس کنگن میں اپنے گھر لے کر چلی جاتی ہے۔ یعنی سارکا کو ایک پوٹلی ملتی ہے، پوٹلی میں کنگن ہوتے ہیں لیکن اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ پوٹلی اٹھا لی تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس بارے میں اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ سارکا پوٹلی تو اٹھا لیتی ہے لیکن پوٹلی اٹھانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ ہے۔ سارکا پوٹلی کو اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد وہ اس پوٹلی کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ سارکا کیوں ڈر جاتی ہے دادی کی باتوں سے؟ گھر آ کر وہ یہ ساری باتیں اپنی دادی کو بتاتی ہے اور وہ کنگن بھی دکھاتی ہے۔ پھر دادی نے جو کہا وہ سن کر سارکا ڈر سے کانپنے لگتی ہے۔
دادی کہتی ہیں کہ وہ پوٹلی کوئی عام پوٹلی نہیں تھی، وہ ایک چڑیل کی پوٹلی تھی۔ تم نے یہ کنگن اس پوٹلی سے نکال کر اس چڑیل کو غصہ دلا دیا ہے، وہ تمہارے پاس ضرور آئے گی۔ یعنی دادی سارکا سے یہ کہتی ہیں کہ تم نے پوٹلی لے کر وہ اچھا نہیں کیا ہے، وہ پوٹلی ایک چڑیل کی پوٹلی ہے، اب وہ چڑیل ضرور ہمارے پاس آئے گی اور ہم سب کو جان سے مار دے گی۔ سارکا کی دادی سارکا سے یہ کہتی ہیں۔ سارکا ڈرتے ہوئے دادی سے بولتی ہے، میں سمجھ نہیں پائی دادی وہ کیوں اور کیسے آئے گی؟ دادی نے بولا، ایسی ہی پوٹلی میں بھٹکتی ہوئی آتماؤں کو قید کر کے زمین پر گاڑا جاتا ہے، اور تم نے اس پوٹلی کو زمین سے نکالا ہے اور اس کا کنگن بھی تم لے کر آ گئی ہو۔ تم اس منحوس کنگن کے ساتھ اس چڑیل کو بھی اپنے پیچھے لے آئی ہو۔ ایسی بھٹکتی ہوئی چڑیلیں گھر میں آ جایا کرتی ہیں۔ سارکا کے ساتھ اس رات کیا ہوا؟ سارکا اس بات سے ڈرتی تو ہے پر اسے زیادہ یقین نہیں ہوتا۔ وہ سارکا اپنے کمرے میں جاتی ہے اور اسی رات کو قریب 1 بجے اس کے کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگتی ہے۔ سارکا کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ لائٹ نہیں ہے، اس کے کمرے میں لائٹ نہیں ہے، پورا کمرہ اندھیرا پڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے بستر کے بغل رکھے ہوئے ٹیبل پر پانی پینے کے لیے مڑتی ہے، تبھی وہ دیکھتی ہے کہ ٹیبل کے پیچھے کونے میں کوئی عورت بیٹھی ہے جس کی آنکھیں ایک دم لال ہیں اور ایک ٹک اسے ہی دیکھی جا رہی ہے۔ سارکا چلاتے ہوئے اپنی دادی کے پاس جاتی ہے پر دادی کے کمرے میں دادی اس کو نظر نہیں آتی۔ وہ برآمدے میں جاتی ہے تو دادی اس کو زمین پر گری ملتی ہے۔ سارکا اپنے دادا کو کھوجنے لگ جاتی ہے پر اس کے دادا اسے کہیں نظر نہیں آتے۔ یعنی سارکا کے ساتھ اتنا بھیانک ہونے والا تھا، اتنا بھیانک اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہونے والا تھا، اس کو نہیں پتہ تھا۔ جب وہ پورے گھر میں اندھیرے میں خود کو اکیلا پاتی ہے تو ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ صبح اس کی نیند کھلتی ہے تو وہ اسے اپنے دادا دادی دکھتے ہیں۔ یعنی شام کو نہ تو اس کو دادا دکھ رہے تھے اور نہ ہی اس کو دادی دکھ رہی تھی۔ جب صبح ہوتی ہے تو اس کو دادا اور دادی دکھتے ہیں۔ وہ اپنی دادی کو ساری کہانی بیتی رات کی بتاتی ہے، یعنی جو اس پہ رات میں بیتی تھی وہ ساری کہانی اپنی دادی کو بتاتی ہے۔ دادی بولتی ہیں، ہم دونوں اپنے کمرے میں ہی تھے۔ دادی سب سمجھ گئیں۔ انہوں نے بولا، یہ سب اس چڑیل کا کیا ہوا ہے، وہ کنگن اس پوٹلی میں واپس رکھنا ہوگا ورنہ وہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ سارکا بولتی ہے، چلو نا دادی، ابھی کنگن رکھ آتے ہیں۔ دادی بولتی ہیں، نہیں، اس چڑیل سے پیچھا چھڑانا ہے تو تمہیں اکیلے ہی وہ بھی رات میں جا کر اس کنگن کو وہاں رکھنا ہوگا کیونکہ وہ تمہارے پیچھے ہے۔ سارکا ہمت کر کے کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں ہی جاؤں گی۔ دادی نے بولا، یہ سب وہ چڑیل اتنی آسانی سے نہیں کرنے دے گی، اس لیے دادی نے اسے رات میں جانے سے پہلے ایک منتروں سے یکت تعویذ اس کے ہاتھ پر باندھ دیتی ہے۔ یعنی اس کی دادی ڈر جاتی ہیں کہ اگر سارکا ایسے ہی جائے گی، منتر کے ساتھ نہیں جائے گی تو چڑیل اس کو شاید جان سے مار دے گی۔ اسی وجہ سے دادی اس کے ہاتھ میں ایک منتر پڑھا تعویذ باندھ دیتی ہیں کہ شاید چڑیل اس کو چھوڑ دے۔ کیا سارکا چڑیل سے پیچھا چھڑا پائی؟ اب سارکا رات ہونے کے بعد اکیلے باغیچے کی طرف نکلتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ پر دادی نے یہ کہا تھا، وہ چڑیل تمہیں اپنی طرح آکرشت کرے گی، تمہیں اپنی طرح بلائے گی، بشمیں کرے گی، تم اس کی طرف دھیان مت دینا ورنہ وہ تجھے اپنے قبضے میں کر لے گی۔ ایک بار اس نے تمہیں اپنے قبضے میں کر لیا تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، وہ تمہیں مار بھی سکتی ہے۔ سارکا اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے ایئر فون لگا لیتی ہے اور گانا سنتے ہوئے چلنے لگتی ہے۔ تبھی کچھ دور جانے پر اس کا موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر بھی وہ چلتی رہتی ہے اور اس پوٹلی کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے
کوئی کھڑا ہوا ہے، تبھی کچھ کھڑا ہوا ہے۔ پردادی نے کہا تھا اس کی طرف مت دیکھنا، وہ تو نہیں دیکھتی ہے اور ڈر کی وجہ سے وہ بھی پسینے سے لت پت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ہمت کرتے ہوئے اس پوٹلی کو کھول کر اس میں سے کنگن رکھتی ہے اور زمین پر گاڑ دیتی ہے اور آنکھ بند کر کے بہت تیزی سے وہاں سے بھاگتی ہے، سیدھے اپنے گھر آ کر ہی رکتی ہے۔ چڑیل سے تو اس کا پیچھا چھوٹ جاتا ہے، پر وہ اتنی ڈر جاتی ہے کہ دوسرے دن ہی واپس شہر اپنے ممی پاپا کے پاس چلی جاتی ہے۔ سارکا کی زندگی کا وہ خوفناک قصہ جس سے وہ آج بھی سوچنے پر ڈر جاتی ہے۔ یعنی سارکا کے ساتھ اتنا خطرناک منظر ہوا۔ اس نے چڑیل کی پوٹلی لے لی تو چڑیل اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اس کو ستانے لگتی ہے، اس کو اپنے وش میں کرنے لگتی ہے، اس کو تکلیفیں دینے لگتی ہے، اس کے دادا دادی کو زمین پر لٹا دیتی ہے اور سارکا کو جان سے مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس کی دادی نے جو باتیں سارکا کو بتائیں، سارکا نے وہ سب باتیں کی۔ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے سارکا نے کامیابی حاصل کر لی اور اس چڑیل سے پیچھا چھڑا لیا۔ اب چڑیل سے تو اس کا پیچھا چھوٹ گیا، لیکن اس کے دل میں ایک دہشت بیٹھ چکی تھی، اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ چکا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا کیوں، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ اب ایک اور کہانی آپ لوگ سنیے۔ ایک بار ایک نیا وواہت جوڑا نئے شہر میں رہنے جاتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں کہ ان کی کیا کہانی ہے، یعنی ان لوگوں کی بھی کچھ کہانی ہے۔ ایک فلیٹ میں، ایک مکان میں ایک وواہ جوڑا یعنی میاں اور بیوی رہنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نئے وواہ پر یعنی وہ لوگ اس فلیٹ میں میاں اور بیوی رہنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس غرض سے جاتے ہیں کہ شاید ہم وہاں اچھی طریقے سے رہیں گے۔ ایک دن ان دونوں کو پتہ تھا کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے ڈراونا بننے والا ہے، سچ بننے والا ہے۔ پہلے دن ہی ساچی اور وکرم نے مل کر پورا فلیٹ سجا لیا۔ فلیٹ 2 BHK کا تھا تو زیادہ سمے نہیں لگا۔ وکرم اور ساچی نے کیا دیکھا، یہ لوگ ایک شہر میں ڈھلنے کی کوشش کی بات ایک دوسرے سے کرنے لگے اور کھانا کھا کر اپنے بیڈ روم میں سونے چلے جاتے ہیں۔ دیر رات میں وکرم کی نیند کھل جاتی ہے تو وہ پانی پینے کے لیے اٹھتا ہے۔ پلٹ کر جب وہ ساچی کی طرف دیکھتا ہے تو اسے وہاں ساچی نہیں دکھتی۔ تھوڑی دیر بعد وکرم کے گلے پر 2 ہاتھ پیچھے سے اس کے اوپر آتے ہیں۔ وکرم چونک کر دیکھتا ہے، پیچھے ساچی کھڑی رہتی ہے۔ ساچی نے بولا، کیوں چونک گئے ہیں؟ میں باتھ روم گئی تھی، تم کیوں جگے ہو؟ وکرم بولتا ہوں کچھ نہیں، بس پانی پینے کے لیے جگا تھا۔ یہ لوگ پھر سو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر ساچی دونوں کے لیے ناشتہ اور کھانا بناتی ہے۔ وکرم ناشتہ کر کے اپنا ٹفن لے کر کام پر نکل جاتا ہے۔ ساچی اپنے فلیٹ میں اکیلی سوچ رہی ہوتی ہے، چلو جو باقی کا کام ہے اسے بھی کر لیتی ہوں۔ وہ کپڑے دھلنے کے لیے واشنگ مشین کی طرف جاتی ہے، پھر مشین میں کپڑے دھلنے کے لیے ڈال کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ کپڑے تو واشنگ مشین میں ہے ہی نہیں۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر ڈھونڈتے اپنے بیڈ روم میں پہنچتی ہے۔ وہاں اس کے سارے گیلے کپڑے اس کے بستر پر تھے۔ وہ یہ سب سمجھ نہیں پاتی ہے۔ شام کو وکرم کے گھر آنے کے بعد اسے یہ ساری باتیں بتاتی ہے۔ وکرم اسے وہم سمجھ کر بات کاٹ دیتا ہے، یعنی یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہونے کے بعد وہ سب باتیں وکرم کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، مگر وکرم سب باتوں کو وہم سمجھ کر کاٹ دیتا ہے۔ وکرم کیوں ڈر گیا؟ رات میں دونوں اپنے بیڈ روم میں سونے چلے جاتے ہیں۔ تبھی رات میں کسی کی تیز تیز سانس لینے کی آواز وکرم کو سنائی دیتی ہے۔
विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साची के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आँख धोता है, वापस आकर फिर देखता है तो अब वहाँ कोई नहीं रहता। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से न सोने की वजह से है, भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। यानी उसको एक वहम समझकर जो उन दोनों के साथ होता था, तो उनको एक वहम समझकर उसको वो टाल देते थे कि शायद ये मेरा वहम है। क्या थी उस भूतिया फ्लैट की कहानी, यानी जिसमें वो दोनों रहते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है, दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था, यानी सब एकदम नॉर्मल था, मीडियम था, कुछ भी डरावना नहीं था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है कोई उसका बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साची चिल्लाती है तो विक्रम जग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साची को देखता है और देखते ही वो पीछे की तरफ गिर जाता है। यानी विक्रम भी इतना डर चुका था, वो भी पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है साची के लेती हुई उसकी तरफ देख रही है और साची के पीछे कोई है जो साची का सिर ज़मीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो साची को बाहर निकालता है, दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साची दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों को हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपने टॉर्च जलाने की सोचता है, टॉर्च काम नहीं करती। इस दौरान वो देखता है कि साची उसके बगल नहीं है, यानी साची उसके पास नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साची दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है तुम्हारे पीछे है वो। विक्रम डरते हुए पीछे पड़ता है, तभी उसे एक ज़ोर का मुक्का पड़ता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामानों से हमला होता है। विक्रम को काफ़ी चोट आ जाती है। क्या दोनों में भागने में कामयाब हुए? उधर साची दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक ज़ोर सा धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिर जाते हैं। अब विक्रम तो बहुत डरा हुआ था और उसकी साची भी डरी हुई थी। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साची इस बात से बहुत घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जिस कमरे में हम लोग रहते थे उस कमरे में भूतिया साया था, भूत हम लोगों को परेशान करता था इस डर के मारे। और वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद उनके दिल में आज भी वो दहशत भरी हुई है कि उस फ्लैट में हम लोग रहते थे तो किस तरीके से हम लोगों को भूत परेशान करता था। आज भी उनके साथ जो बीती है वो तो बीती ही है, लेकिन वो उस साये से तो बच जाते हैं, लेकिन उनके दिल में एक खौफ सतारी हो जाता है और खौफ बैठ जाता है जिसकी बिना पर आज भी अगर उनको वो बातें याद आ जाती हैं तो उनका दिल धड़कने लगता है। तो ये हैं भूतिया कहानियाँ। आप लोगों ने भूतिया कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन इस तरीके की भूतिया कहानी नहीं सुनी होंगी। ये भूतिया कहानियाँ जो होती हैं ये सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं ताकि हम लोग इनको सुने और अच्छी तरीके से इन कहानियों से मज़े ले सकें, इसीलिए ये कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ये भूत प्रेत पिशाचे ये सब कुछ एक वहम होता है। भूत और चुड़ैल हम लोगों को कभी परेशान नहीं करते हैं, बल्कि हम लोगों की सोच में
بلکہ ہم لوگوں کی فکر میں ایک وہم سا بیٹھ جاتا ہے اور ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ کوئی سایہ ہم کو پریشان کرتا ہے، کہ کوئی بھوت ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کی بنا پر ہم لوگ ڈر جاتے ہیں۔ یہ سب کہانیاں جو سنائی جاتی ہیں صرف اس لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہم لوگ اس سے مزہ لیں اور منورنجن حاصل کریں۔